اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اس وقت میں رنج و غم اور صدمے کی فضا میں گفتگو کر رہا ہوں، ایک ایسے موقع پر جب کہ ہمارے بہت ہی عزیز اور پیارے دوست جناب جنید جمشید صاحب، جن کو آج مرحوم اور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، وہ طیارے کے ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دنیا میں ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، موت ہر ایک شخص کو آنی ہے اور کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا جانا ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ لوگوں کے دلوں پر بہت گہرے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ میرے بہت ہی عزیز بھائی جنید جمشید صاحب بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ وہ جس سے ملے اور جس کے ساتھ رہے اور جس کے ساتھ ان کا معاملہ پیش آیا، انہوں نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بعض ایسی صفات سے نوازا تھا کہ جو اس دور میں خاص طور پر بہت کمیاب بلکہ نایاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عظیم صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے تدین کے اعتبار سے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے اعتبار سے نئی نسل کے لیے ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی ایک سنگر کی حیثیت سے مشہور ہوئی اور اس حیثیت میں انہوں نے دنیا کی جتنی دولتیں، شہرتیں، عزتیں کمائیں وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ وہ ایک ہر دل عزیز پاپ سنگر تھے اور ایسے سنگر تھے کہ ان کا نام سن کر لوگ خوش ہوتے تھے اور وہ اپنے فن کے عروج کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں جب کہ ساری دنیا ان کے گن گا رہی تھی اور ساری دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں نچھاور تھیں اور ساری دنیا میں ان کی شہرت تھی، خاص طور پر نوجوانوں میں ان کی شہرت بام عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس حالت میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی فکر عطا فرمائی اور انہوں نے اس زندگی کے جو ظاہری دنیاوی مفادات تھے، جو انسان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں، ان سب رکاوٹوں کو پامال کر کے خالص اللہ کے لیے اور اپنی آخرت درست کرنے کے لیے انہوں نے اس زندگی کو خیرباد کہا، اور ایسے وقت خیرباد کہا جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ آئندہ دنیا میں ان کو کیا کچھ ملنے والا ہے۔ یہ عظیم قربانی انہوں نے اللہ کے لیے دی اور پھر کھلی آنکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کا مشاہدہ کیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کوئی غلط کام چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی راہیں پیدا کرتا ہے اور ایسی جگہوں سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی زندگی اختیار کی جو وہ اپنے لیے نہیں تھی
بلکہ پوری امت کے لیے تھی۔ انہوں نے تبلیغ و دعوت کو اپنی زندگی کا نصب العین اور مقصد بنایا، اور اس کے لیے ساری دنیا کے سفر کیے، گلی گلی کوچے کوچے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اور نہ جانے کتنے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بڑی دولت ہے۔ سرخ اونٹ زمانے میں سب سے بڑی دولت سمجھے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بن جانے کو اس سے بھی بڑی دولت قرار دیا۔ وہ دولت الحمدللہ جنید بھائی کے حصے میں آئی، اور آخر دم تک وہ اپنے اس نصب العین پر قائم رہے، اور بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی پامردی کے ساتھ اور بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی اس نئی زندگی کو ایک انتہائی خوشگوار اور بڑی مقدس اور پوری امت کے لیے نفع بخش زندگی بنا دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا فرمائی، اور دوسروں تک دین کا پیغام پہنچانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو قریب کرنے کے لیے انہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نئی زندگی کے اندر بھی ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ وہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مداح کی حیثیت میں دنیا کے سامنے آئے، اور ان کی نعتیں، ان کی اصلاحی نظمیں زبانزد عام ہو گئیں، اور گلی گلی کوچے کوچے بچے بچے کی زبان پر وہ نعتیں پہنچ گئیں کہ جو کبھی غزاوی خمول میں تھی۔ خود میری جو ایک مناجات ہے جو میں نے کبھی مسجد حرام میں کہی تھی، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، وہ میں نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کہی تھی، مگر میں جنید بھائی سے کہا کرتا تھا کہ میں نے تو اس کو خود ہی پڑھ کر اور خود ہی لکھ کر رکھ لیا تھا، لیکن آپ نے اس کو چار دانگ عالم میں پھیلا دیا، اور بچے بچے کی زبان پر وہ آ گئی۔ اسی طرح انہوں نے اکثر مجھ سے فرمائش کرتے رہتے تھے کہ کوئی اور نظم یا نعت ہو تو مجھے بتائیں، میں وہ پڑھ کر دنیا تک پہنچاؤں گا۔ اور بھی میری کئی نظمیں اور نعتیں انہوں نے پڑھی، اور ایسی پڑھی کہ لوگوں کے دلوں میں داخل ہو گئیں، لوگوں کے ذہنوں میں اور حافظے میں محفوظ ہو گئیں، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح کی حیثیت سے وہ ساری دنیا میں معروف و مشہور ہوئے۔ اس راہ میں جب کوئی چلتا ہے تو اس کو بہت سی آزمائشیں بھی پیش آتی ہیں، اور یہ آزمائشیں بھی در حقیقت ایک داعی حق کے سر کا تاج ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان کو اپنی زندگی میں ایسی آزمائشیں بھی پیش آئیں کہ جس کے نتیجے میں ان کو مشکلات سے گزرنا پڑا، لیکن جب اللہ کا بندہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امداد و نصرت سے اور توفیق سے نوازتے ہیں۔ الحمدللہ وہ ساری آزمائشوں کے بادل بھی چھٹ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرخرو ہو کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آخری سفر بھی ان کا تبلیغی کے سلسلے میں تھا، دعوتی کے سلسلے میں تھا، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے آخری جمعہ کی نماز چترال میں پڑھائی تو اس میں وہی آیات تلاوت کی تھی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق مل رہا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے انہی آیات کو سورہ بقرہ کی انہی آیات کو
تلاوت کر کے کچھ عجیب پیغام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہی دن کے بعد ان کو اپنے پاس بلا لیا اور شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، جو لوگوں کے طعن و تشنیع، لوگوں کی طعن و تشنیع وغیرہ سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں لگے رہیں اور کسی کی برائی میں حصہ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنید صاحب کو ایسا ہی بنایا تھا۔ ان کو لوگوں نے تکلیفیں بھی پہنچائیں، ان کے اوپر فقرے بھی کسے گئے، ان کا مذاق بھی اڑانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ لوگ ان کی جان تک کے درپے ہوئے، جسمانی اذیت بھی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ساری چیزوں کو بڑے صبر و تحمل سے اللہ کے لیے برداشت کیا اور امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی ایک روشن مثال ہے اور خاص طور پر ہماری نئی نسل کے لیے قابل تقلید۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نئی نسل کے لوگوں کو اس روشن مثال سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کے جو سارے روشن پہلو ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ان کی جدائی پر ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل رنجیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شہادت کا مقام جو عطا فرمایا، اس پر یہ خیال بھی آتا ہے کہ ان کی ساری زندگی جس مقصد کے لیے تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس مقصد تک شہادت کے ذریعے پہنچایا۔ مجھ سے رات سعید انور صاحب ٹیلی فون پر یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے حالیہ کسی بیان میں لوگوں سے بیان کے دوران یہ درخواست کی کہ میں کچھ دعائیں کرتا ہوں، آپ سب لوگ اس کے اوپر آمین کہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے راستے میں موت عطا فرمائے۔ یہ دعا بھی ان دعاؤں میں شامل تھی جو اس سفر کے دوران انہوں نے خود بھی کی اور لوگوں سے اس پر آمین بھی کہلوائی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں انقلاب لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنی ساری زندگی کو تج دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس جانے کے لیے اس نے اللہ ہی سے یہ مانگا کہ میں اللہ کے راہ کے اندر میری موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی موت ان کو عطا فرمائی، اور ایسی موت عطا فرمائی کہ شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ اس کا یہاں بیٹھ کر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح شہید تو ہر وہ شخص ہے جو کسی حادثے کا شکار ہو جائے، آخرت کے لحاظ سے وہ شہید ہی ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جو حادثے کا شکار کسی اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں، دین کی کوشش اور محنت کے راستے میں وہ حادثے کا شکار ہو، تو اس کی شہادت اور دوسرے شہیدوں سے بھی کہیں آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت پتہ نہیں کتنے خاندان سوگوار ہیں، جتنے لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے، ہم ان سب کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سارے شہداء کو اپنے اعلیٰ مقام سے نوازے اور شہادت کا مرتبہ عطا فرما کر اپنا قرب خاص عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور ان کے خاندانوں کو جو اس وقت صدمے سے دوچار ہیں، صدمے سے بوجھل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدمے کے اوپر انہیں صبر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ جہاں تک جنید بھائی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف ان کے گھر والے نہیں، صرف ان کے خاندان والے نہیں، بلکہ ہر وہ مسلمان جو انہیں جانتا تھا، یہ اس کا اپنا صدمہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک تعزیت کا مستحق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے مواقع پر ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی کثرت فائدہ مند ہوتی ہے۔
قرآن کریم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ ایسے مواقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ عمل خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم نے بھی اس کی تلقین فرمائی ہے کہ آدمی اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی غم اور صدمے کا خیال آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھیں۔ دوسرے اس سے ہم سب کو ایک عظیم سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ہر وقت یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور اسے اپنی موت کا خیال نہیں آتا، لیکن اس قسم کے حادثات اس کو متنبہ کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کسی وقت کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی وقت موت کا پیغام آ سکتا ہے اور کسی بھی وقت انسان اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو دنیا سے اس حالت میں جائے کہ وہ اپنے دامن میں، اپنے میزان عمل میں نیکیوں کے انبار جمع کر چکا ہو، جیسے کہ ماشاءاللہ جنید بھائی گئے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس وقت اس کو حسرت ہوتی ہے کہ اپنی سابق زندگی میں نے کتنے گناہ کیے، کتنے ناجائز کام کیے، اور اس کی وجہ سے اس وقت اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے کچھ اور وقت مل جائے اور میں ان گناہوں کی تلافی کر لوں، میں اپنی باقی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزار لوں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے آگے اس کو کوئی اور مہلت نہیں دیتا، نہ اس سے آگے جا سکتا ہے کوئی، نہ اس سے پیچھے آ سکتا ہے۔ لہذا اس قسم کے حادثات سے ایک عظیم سبق یہ مل رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح جنید بھائی جاتے جاتے بھی ایک عظیم پیغام ہم سب کو دے گئے ہیں، وہ یہ کہ خوش نصیب وہ ہے جو اس دنیا کے اندر اپنے لیے آخرت کا سامان کرے اور اپنی موت سے پہلے اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے ذخیرہ کر چکا ہو، وہی شخص زندہ ہے۔ اور اسی کو حدیث میں فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، در حقیقت عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، دنیا میں اتنا عمل کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لیے اتنا عمل کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرے جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ یہ سارے جاتے جاتے جنید بھائی ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم کو ان سارے پیغامات کو صحیح طرح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا